اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور فواد چودھری اظہار خیال کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کرنا پارلیمانی ہے؟ سر آپ یہ کہیں کہ لوٹ مار کرنا اور اپنے چمچوں کڑچوں کو سرکاری اداروں کو تباہ کرنا، آپ جو بھی بات کرے پارلیمانی آداب کے مطابق کرے، پارلیمانی آداب کے مطابق کرے ڈاکو کو ڈاکو نہ میں کہے اس تو کو کیا ایکسپیکٹ کہے؟ کروں گا۔ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے تو کیا کہے؟ میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے تو کیا کہے؟ چور کو چور نہ کہے تو کیا کہے؟ تو یہ سارے ڈاکو آپ جو اس وقت اداروں کا حال ہوا، آپ پلیز آپ سر خورشید شاہ صاحب نے 800 آدمی 3 دن میں پی ٹی وی کے اندر بھرتی کر آپ رہی پلیز پارلیمانی آداب کا خیال رکھیے۔ نہیں تو جواب نہ دے ٹھیک پارلیمانی آداب پلیز آپ تھوڑا آپ دیکھیں، ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ پارلیمانی آداب کے اندر بات کریں پلیز۔ آپ کے میں جی خورشید شاہ صاحب آپ بیٹھ جائیں، چودھری صاحب بیٹھ جائیں۔ خورشید شاہ صاحب ایک پرسنل ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر بات تو کرنے شکریہ مسٹر اسپیکر، ایک منٹ۔ میرا خیال میں آپ چودھری صاحب آپ تھوڑا، میں آپ کو موقع دیتا ہوں لیکن ہاؤس تو آرڈر میں رکھیے نا جی، ہاؤس آرڈر پلیز۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، پلیز اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں پلیز۔ مسٹر اسپیکر، میڈم آپ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ حکومت کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے جی خورشید صاحب، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، یہ بات وضاحت کریں، اس کے بعد آپ وضاحت کریں تو مسٹر آپ اسپیکر، کوشش کریں کہ میں آپ کو موقع دوں گا، پورا آپ کو موقع دوں گا لیکن پارلیمانی آداب کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کریں پلیز۔ جی خورشید شاہ صاحب اس کے بعد آپ بات کر لیں گے۔ مسٹر اسپیکر، آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں، آپ پلیز اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ خورشید صاحب تشریف رکھ دیں مسٹر اسپیکر، یہ پلیز تشریف رکھ کے بات تو کرنے دیں، پلیز تشریف خورشید صاحب کو پلیز مسٹر اسپیکر، پلیز نو سلوگن پلیز، ہمارے نو سلوگن۔ جی خورشید شاہ صاحب کہاوت ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے جی، دیکھیں ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے لیکن وہ پارلیمانی آداب کے اندر بات کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سننے کا برداشت پیدا کرنا چاہیے ہم سب کو۔ خورشید شاہ صاحب آپ جو ہے نا بات کر لیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں، مسٹر آپ اسپیکر، تشریف رکھیں پلیز۔ خورشید شاہ صاحب پلیز، خورشید شاہ صاحب مسٹر اسپیکر، یہ پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، اس میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو شخص جہاں سے بھی آیا ہے اس کو اپنے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، مگر یہاں پہ اس قسم کی ایک ذمہ دار منسٹر ہو اور اس قسم کی لینگویج، گھٹیا لینگویج استعمال کرے، مجھے تو وہ لفظ بھی نہیں کہ میں کہہ سکوں کچھ، یہی کہہ سکتا ہوں کہ گھٹیا لینگویج جو پارلیمنٹ کو زیب نہیں دیتی۔ یہ الفاظ مناسب نہیں ہے جی۔ خورشید صاحب میں ایکسپینس کرتا ہوں آپ میں اس لفظ کو ایکسپینس کرتا ہوں جی اس کو۔ ایک منٹ پلیز، گھٹیا لفظ میں نہیں کہہ رہا، میں اس لفظ کو کہہ رہا ہوں جو لفظ کہا گیا وہ گھٹیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے تو میں وِدڈرا کرتا ہوں ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں کہ وہ گھٹیا لفظ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہنے والا، میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ گھٹیا ہے۔ مسٹر اسپیکر، جہاں پہ آئین بنا ہے، جہاں پہ قانون بنا ہے، مجرا جہاں ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو وہ اسکرین لگا کے دکھا دیں، اس اسکرین پہ۔ جی پلیز خورشید شاہ مسٹر صاحب اسپیکر،
یہ اٹھ کے معافی مانگے ہاؤس سے، مجھ سے نہیں، اپوزیشن سے نہیں، اس ہاؤس سے. یہ جب تک کھڑے ہو کے اس آنریبل ہاؤس سے معافی نہیں مانگیں گے، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خورشید شاہ کی جانب سے اسمبلی میں اظہار خیال کیا جا رہا تھا. اس سے قبل فواد چودھری اظہار خیال کر رہے تھے. جی شہباز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب. جس طرح آنریبل خورشید شاہ صاحب نے کہا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آنریبل منسٹر انفارمیشن جو چاہے بات کریں، ان کا حق ہے، لیکن جو پارلیمانی جو آداب ہیں اور پارلیمانی جو پارلنس ہے اس کو بھرپور استعمال کریں اور جو بھی کہنا چاہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ ہاؤس سے معذرت کر لیں اور معاملہ آگے چلے، وگرنہ مجبوراً پر ہمیں احتجاجاً واک آؤٹ کرنا پڑے گا. فواد چودھری صاحب. جی جی بیسیکلی جیسے مجھے آپ حکم کریں گے، اور میرا بڑا احترام ہے اپوزیشن لیڈرز کے لیے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ محاورہ ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آئی اس کے اوپر کیوں اتنا، اس پہ کیا ایشو ہے؟ سرور خان صاحب، آپ کائنڈلی چونکہ آپ سینئر ممبر ہیں، اور اگر فیکٹس سن لیتے نا تو پھر آپ کو بھی ذرا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں. سرور خان صاحب، آپ تھوڑا 2-3 سینئر لوگ آپ کے ساتھ، طاہر صاحب اس کو چیک کر لیں. سر یہ میری بات اگر آ جاتی نا پھر آپ کو اس کا پرسپیکٹو پتہ چل جاتا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اچھا میں سر اس میں کر لوں. ہاں ابھی اپنا سر میں سر یہ تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے اس ملک میں یہ کیوں سچویشن یہاں پہ آئی ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چندے پہ ملک چلا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ امین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم چندے پہ ملک چلا رہے ہیں، کبھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب اس طرح سے ملک نہیں چلتے، یہ کر لیں وہ کر لیں. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. پھر اگر کہیں گے کہ ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہنا تو واپس لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں. فواد صاحب دیکھیں، آپ سر آپ جو حکم کریں گے میں ویسے کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہاؤس چلانا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. سر میری رسپانسبلٹی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی تو پتا چلے اس ملک کے ساتھ کیا بات کریں. آپ جو بھی بات لوگوں کو لوٹ کے کھاوے ہیں، بات کریں، برباد کر دیا. کسی ادارے کے اوپر آپ ہاتھ رکھے پتا چلتا ہے تباہ و برباد ادارہ ہے. یہ ریڈیو پاکستان جس کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. خورشید شاہ کمیٹی بیٹھی، ایک دن کے اندر انہوں نے 800 آدمی وہاں پہ ریگولرائز کر دیا. 25 کروڑ روپے کا اس وقت 5.5 ارب روپیہ ریڈیو پاکستان کو حکومت پاکستان سے چاہیے. 4 ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں. 1 ارب 25 کروڑ روپے کا لاس ہے. اگر ہم اس لاس کو نہیں دیکھیں گے 4 سال میں یہ ریڈیو ویسے ہی بند ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے، پی آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا، سٹیل مل انہوں نے تباہ کر دی، ریڈیو پاکستان انہوں نے تباہ کر دیا، اور اوپر سے فخر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم گھر سے لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو فرض ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کو اپنے ورکرز کو، اپنے کرونیز کو، اپنے سارے پارٹیز کے چمچے کڑچھوں کو بھرتی کر دیا گیا، اور تنخواہیں آپ اور میں دے رہے ہیں، پاکستان کے لوگ دے رہے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے، کیا یہ کہنا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس تباہی کے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ یہ جو سارے اس وقت یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت یہاں پہ تجربہ کار حکومت ہر منٹ کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ ہماری طرف کہتے ہیں کہ جناب یہ نا تجربہ کار آ گئے ہیں، پہلی بار آ گئے ہیں. 30 سال کے تجربوں نے انہوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خورشید شاہ صاحب نے پی آئی اے کے اندر اپنے سینکڑوں لوگ بھرتی کر دیے. مشاہد اللہ ان کے جو پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنا بھائی جو برمنگم کے اندر اسٹیشن ہیڈ، کزن فرانس کے اندر اسٹیشن ہیڈ، کوئی خاندان کے ان کے لوگ نہیں بچے جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. اور ہمارے بچے سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہے ہیں پاکستان کے لوگ. 42% بچوں کے پاس سٹنٹڈ گروتھ ہے، ان کو ہم کھانا صحیح نہیں دے پا رہے، پانی
ہمارے پاس پانی کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ چندوں کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں، جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، جن کی وجہ سے، جن کے کرتوت آج پاکستان فیس کر رہا ہے۔ پاکستان آج گیس کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں، کس کے کرتوت ہیں؟ ہم تو 20 دن ہوئے حکومت میں آئے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے نہیں ہیں، اور ڈاکو کو ڈاکو کہہ دو تو بہت مائنڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم کہتے ہیں میں آپ کا پھر یہ لفظ جو ہے نا میں حذف کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ جو بھی بات کریں بالکل فگر کے ساتھ کریں۔ جناب اسپیکر، کرپشن کے اوپر ہمدردی نہیں دکھائی جا سکتی۔ ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے، ہم سعودی عرب گئے، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ حکومت بیٹھی ہے، یہ کابینہ سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر صاحب، اگر سر ہم عرب گئے، وہاں پہ 4 سیزن فارمولا لگایا تھا کراؤن پرنس نے۔ 4 سیزن فارمولا کیا تھا؟ اس نے 150 کرپٹ ترین آدمی کو پکڑا، جو 75 لوگ تھے ان کو ناشتے کے بعد الٹا لٹکاتے تھے 2 گھنٹے، 75 لوگوں کو رات کو الٹا لٹکاتے تھے 2 گھنٹے۔ اب ہمیں یا تو یہ کرنے دیں ان کے ساتھ، یا پھر جو ہے آپ بتا دیں کہ یہ ملک کو ہم نے آگے کیسے بڑھانا ہے۔ یہاں پہ ان کو کہے کہ یہ چور ہے، مائنڈ کر جاتے ہیں جی۔ میری ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری دیکھو، میں کوشش کرتا ہوں، میں اس اسمبلی کا کسٹوڈین ہوں، اور بینگ اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس میں سب کو ساتھ لے کے چلوں۔ آئی نو سر آپ کا ہے، لیکن میری صرف ہم نے یہ طے کرنا ہے اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ اس اسمبلی کو صرف چلانا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کو چلانا اصل مسئلہ ہے۔ آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ ان کو چاہیے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں ایسی بات نہ کرے، میرا کام ہے اس اسمبلی کو چلانا۔ سر اسمبلی کو بھی چلانا نہیں سر، آپ کسٹوڈین آف دا اسمبلی ہیں، اور اسمبلی کا کام ہے ملک کو چلانا۔ میں سر صرف آپ کو ایک عرض کر دوں، جس طرح سے انہوں نے پیچھے ملک چلایا ہے 2 ڈیکیڈز میں، 3 ڈیکیڈز میں، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کو میں یہ بتا کرتا ہوں کہ تھوڑا بریک دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا سر یہ کنکلوڈ میں کر دوں، میری بات پوری ہو جائے سر، پھر کنکلوڈ کریے۔ سر اتنی محبت کا اظہار ضرور کیجئے ہمارے پاکستان۔ ہماری محبت سب کے ساتھ ہے، ہماری محبت آپ کے ساتھ بھی ہے اور سب کے ساتھ ہے۔ جو یہاں ممبر ہے میں سب کے لیے میرا ریسپیکٹ ہے، اور سب کو میں ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سر یہ بات یہ ہے کہ یہ داستان جو ہے یہ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے، سننا بھی چاہتے ہیں اور پتہ بھی ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ان سے پوچھے کوئی، آپ اس طرح کریں کہ ابھی ایجنڈا کو آگے لے کے چلتے ہیں، جو ایجنڈا، کیونکہ ابھی تو وہ بھی باہر ہے، اور سر میری بات پوری مکمل ہونے دیں، پھر جیسے آپ کہیں گے۔ تو آپ کا بات کون سنے گا؟ آپ صرف میڈیا تو سنے گا، لیکن وہ تو نہیں ہے۔ سر مجھے میڈیا اور پاکستان کے لوگ میرے لیے اہم ہیں، ان لوگوں کا میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ یہ تو سارے جو ہیں ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ چودھری صاحب بسم اللہ۔ اچھا سر، میری جو عرض ہے، آپ ذرا صرف یہ دیکھیے، پروجیکٹڈ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا جو اس وقت آپ کو ہمیں پیسے چاہیے، 5.5 ارب 25 کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے یہ ریڈیو چلانے کے لیے۔ حکومت 4 ارب روپیہ پہلے دے رہی ہے، 1 ارب 25 کروڑ روپے کا لاس ہے۔ اگر ہم 1 ارب 25 کروڑ روپے کا لاس اس سال کریں گے، 1 ارب 25 کروڑ کا لاس اگلے سال کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ ریڈیو اگلے 5 سال میں مکمل بند ہو جائے گا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے اس کو بچانے کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نیو یارک میں ٹیکسی چلاتا تھا، اس کو یہاں پہ بلایا، ڈی جی ریڈیو بنا دیا، 4.5 لاکھ روپے میں، جو کہتے ہیں ہمارا فرض ہے لوگوں کو نوکریاں دینا۔ یہ فرض ہے لوگوں کو نوکریاں دینا؟ شرم کی صرف کمی ہے، نوکریاں دینا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ پھر بھی میں بڑے نائس اور بڑے الفاظ جو ہے شوگر کوٹڈ رکھوں، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں، چور کو چور نہ کہوں، اور لٹیرے کو لٹیرا نہ کہوں، تو یہ تو سر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میں آپ کو چودھری صاحب ایک بات یاد رکھیں، سر اسمبلی کی تقریر ہوتی ہے اور جلسے کی تقریر اور ہوتی ہے۔ سر اسمبلی کو آپ کو اسمبلی کی تقریر اور ہوتی ہے، سر اسمبلی کا ہی ڈیکورم ہے، پاکستان کے لوگوں کا بھی ڈیکورم ہے سر، پاکستان کے لوگوں کا بھی ڈیکورم ہے۔ آپ مجھے میں یہ کہتا ہوں، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہاں پر ایک کڑے احتساب کی ضرورت ہے۔ صرف میں یہ کہتا ہوں اس کے لیے قانون بنائے، اور قانون بنے ہوئے ہیں نا، عملی تو نہیں ہو رہے۔ اگر عمل ہو رہے ہوتے تو یہ آدھے جیلوں میں ہوتے، آج یہ آپ کے سامنے واک آؤٹ نہ کر رہے ہوتے۔ یہ جو حضرات سارے بیٹھ کے گئے ہوئے ہیں، یہ سارے گئے، یہ آدھے جیلوں میں ہوتے ماشاءاللہ۔ جی میرے خیال میں
کالنگ اٹینشن اب کالنگ آپ کی اٹینشن مرضی ہے سر، میں تو کہ ہاؤس میں تو کوئی بس جی کالنگ اٹینشن محترمہ سائمہ ندیم میں آپ کو بتائیں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ فکر نہ، میں آپ کو ٹائم بالکل صرف میں یہ ایجنڈا پورا کر کے آپ کو ٹائم دیتا ہوں. سائمہ جی بسم اللہ الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. فواد چودھری اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں، نا تجربہ کار لوگ ہیں. خورشید شاہ نے پی آئی اے میں سینکڑوں لوگ بھرتی کرائے، ایسا کہا گیا فواد چودھری کی جانب سے. of urgent public importance regarding major crime of child abductions in Karachi threatening human rights, causing grave concern amongst the public. جناب شہریار افریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب. آنریبل اسپیکر صاحب، یہ واقعہ دل سوز بھی ہے اور ایک جو احساس ذمہ داری بطور مسلمان اور انسان ہمیں ہونی چاہیے اس کی کھلم کھلا نفی ہے. اور میری خواہش تھی کہ یہ کالنگ اٹینشن اپوزیشن خاص کر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سارے یہاں پہ موجود ہوتے تو اس کو ہم بڑا پازیٹو طریقے سے اس پر بات کرتے اور وہ سنتے، اور پھر میں خود انشاءاللہ کراچی جاؤں گا، سندھ کے کونے کونے میں جاؤں گا. یہ ڈائریکٹیوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے. اس کالنگ اٹینشن کے حوالے سے ہمارے بچوں کے ساتھ جو اس ملک میں ہو رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ آج پارلیمانی الفاظ کو تو امپورٹنس دی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ ہی ہمیں معاف کرے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب، واک آؤٹ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جن بچوں کے والدین کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کی تو آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ زندہ باد اور مرد آباد نعرے لگانے والے، چاہے وہ جس پارٹی کے ہیں، ان کو نوکریاں تو مل جاتی ہیں، لیکن اس ملک میں انصاف عام پاکستانیوں کو کون دے گا؟ اس ایوان کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ ہو، بلکہ اس ملک کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں اور ان کی امپلیمنٹیشن ایسی ہو کہ پھر لوگ ہماری مثالیں دیں. آج پوری دنیا میں آنے والی نسلوں کے حوالے سے میں ایک باپ ہوں. آنریبل اسپیکر صاحب، میرے بچوں کی چائلڈ پورنوگرافی پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے اور سب کہتے ہیں، اور ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو کسی بھی کیپیسٹی میں، کسی لیول پر انسانیت کے دائرے میں رکھا ہی نہیں جا سکتا. آنریبل اسپیکر صاحب، اب یہ واقعہ سنیں. اس میں ملوث کون؟ ایک تھانے کا ایس ایچ او. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلانے گھر میں، محلے میں، کس کس گھر میں کرایہ دار کون ہے، دکاندار کون ہے، کون کون سا کاروبار کرتا ہے، کون کون سی پارٹی کا ہے. ایس ایچ او کو سب اے ٹو زی ڈیٹیلز ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر اس علاقے سے چوری ہوتی ہے، اغوا ہوتا ہے، گاڑیاں یا کچھ بھی، وہ ڈائریکٹ ایس ایچ او ریسپانسبل ہے. لیکن جناب اسپیکر، جب وہ ایس ایچ او بلو آئیڈ ہو، اس ایوانوں میں بیٹھنے والوں کا، ان لوگوں کا بلو آئیڈ ہو جس پر قانون لاگو نہ ہو، اور وہ تمام انسانی تہذیبوں کو اور روایات کو پامال کرتا جائے، تو جناب اسپیکر صاحب اس پارلیمان پر سوال عام پاکستانی اٹھائے گا. اب یہ بلال کالونی پولیس اسٹیشن میں علیم شاہد صاحب ولد عبد الغنی نے اطلاع دی کہ ان کا بیٹا 6 سال کا اسکول سے 1:30 بجے تک وہ واپس جب نہیں آیا تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرائی، اور رپورٹ کے بعد تفتیش جب شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ 2 بندے اس بچے کو اغوا کر کے لے گئے. اب میں ذرا کرمنل جسٹس سسٹم کا پہلا پلر پولیس،
یہ ذرا میں آپ کو ساتھ فگرز اور کاش بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے وہ کی ڈیسیجن میکرز یہ سنیں. صرف نان پروفیشنل اپروچ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ پروفیشنل لائنز پر ان کو رن کرنے کے لیے جو ایفیکٹو میجرز لینے چاہیے تھے اس پر توجہ نہیں ہے. ہاں توجہ یہ ہے کہ یہ میرا ووٹر سپورٹر ہے, اس کو بھرتی کراؤ. ہاں توجہ ہے کہ یہاں پہ ایس ایچ او لگاؤ, ڈی ایس پی لگاؤ, ڈی پی او لگاؤ تاکہ میرے مفادات محفوظ ہوں. ملکی مفادات عام پاکستانی کے ساتھ جو اس ملک میں جو ہونا ہے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ میں یہ ابھی فکرز آپ کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. مسٹیریسلی ڈس اپیئرڈ 69 کیسز, 47% mysteriously disappeared while playing outside his or her home. 24 cases, 17%. آنریبل اسپیکر صاحب, قصور کا ایک واقعہ ہوتا ہے, مردان میں ایک واقعہ ہوتا ہے, پوری قوم اور پھر چیف جسٹس سوموٹو لیتے ہیں تو قوم جاگتی ہے. کتنے سوموٹو ایکشن لیں گے؟ کیا ہر چیز کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہوں گے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ؟ یعنی ادارے جن کو اس قوم کے ایکسچیکر سے جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, وہ افسران وہ کوئی کام نہیں کریں گے. صرف ان کا کام یہ ہے کہ عمرہ کو پروٹیکٹ کرنا, عمرہ کو عزت دینا. رن اوے 21 کیسز, 14%. مینٹلی ایل, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چلے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے.